آج عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز احسن اقبال۔ جی احسن، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ احسن، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ حکومت عوام میں اپنی جگہ کھو بیٹھی ہے، عوام بے حال ہے، مگر تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے تو آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے گزشتہ 4 سالوں کے اندر گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے علاوہ بہت سے انتخابات جو ہیں وہ جیتے ہیں، اور ان کی جو تازہ ترین کامیابی ہے 194 ملتان۔ اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ افتخار، دیکھیے اس میں 2-3 چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو انتخابات ہوئے، خود حکومت کی اپنی حلیف جماعت MQM نے بے قاعدگیوں اور دھاندلیوں کے شدید اعتراضات کیے، اور وہاں پر جو انتخابی عمل تھا وہ بہت حد تک آزاد الیکشن کے تقاضے پورے نہیں کرتا تھا۔ جو ہمارے روایتی حلقے ہیں اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ غیر روایتی فیکٹرز ہیں جو رول پلے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بھی حال ہی میں ملتان کا الیکشن تھا، وہاں پر ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ کا چناؤ اس کی غلطی تھی، لیکن پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور کاف لیگ، ان تینوں کی ہمیں مشترکہ فرنٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے وہ غیر متوقع نتائج آئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی ریفرینڈم پر، ان کی مقبولیت پہ ریفرینڈم ہو، بلکہ وہاں کے اس حلقے کے جو مقامی بعض دفعہ دھڑے ہیں جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، گروپنگ جو ہے اکٹھی ہو جاتی ہے، جیسے تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اکٹھی ہو گئی، اس سے ان کے امیدوار کو کامیاب ہونے اگر آئندہ انتخابات میں یہ سب لوگ آپ کے خلاف اکٹھے ہو گئے تو پھر کیا نتائج ہوں گے؟ یقیناً اس کا جو ہم پیش صدباب کریں گے اور عوام کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو لے کر جائیں گے کہ اگر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ووٹ جو روایتی طور پہ اگر آپ 1970 کی دہائی سے دیکھیں 30 اور 35% کے درمیان فلکچویٹ کرتا ہے۔ 65% ووٹ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی جب بھی جیتی ہے وہ اس 65% کو تقسیم کر کے جیتی ہے۔ 93 کے اندر ہمارے ووٹ پیپلز پارٹی سے زیادہ تھے، لیکن اس وقت جو PIF تھا، اسلامک فرنٹ تھا، اس نے تقریباً 30 سے 35 سیٹوں کے اوپر ووٹ تقسیم کیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا پیپلز پارٹی تقسیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، وہ سیٹیں اضافی نکالنے میں کامیاب ہوگی ووٹوں کی تقسیم کی وجہ سے۔ اس دفعہ ووٹ تقسیم ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اگلے الیکشن کا جو بنیادی ریفرینڈم ہے ہمارے نزدیک، وہ زرداری صاحب کے مستقبل کے حوالے سے ہوگا۔ کیا پاکستان زرداری صاحب کی حکومت کو 5 سال اور دینا چاہتا ہے یا ان کی حکومت کو فارغ کرنا چاہتا ہے؟ لہٰذا ووٹر، زرداری تو الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ پیپلز پارٹی زرداری حکومت کا نام ہے، وہ انتخاب لڑیں یا نہ لڑیں وہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ اس پارٹی کو چلا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ووٹ مل گئے اور پیپلز پارٹی پھر اقتدار میں آ گئی تو جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ پھر کیا ثابت ہوگی؟ افتخار صاحب، 2008 کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملے وہ ایک آزاد انتخابات کے نتیجے میں نہیں ملے، وہ NRO کے نتیجے میں ملے۔ نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کو ایڈوانٹیج دی جائے۔ جب وہ واپس آئے ان کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشرف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نواز شریف کو جلا وطن کیا؟ یہ پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے، اس ارینجمنٹ کا حصہ تھا۔ نہیں، کیا نواز شریف کو 1999 میں جلا وطن کرتے وقت پیپلز پارٹی اس سازش میں شامل تھی؟ یہ براہ راست نہیں تھی تو بالواسطہ ضرور تھی، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب ملک میں رہ جاتے تو 2008 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون سویپ کر جاتی۔ 2008 کے الیکشن کے بعد آپ نے یہ بات نہیں کہی، آپ چارٹ آف ڈیموکریسی کے لیے اور مفاہمت کی سیاست کے لیے ان کے ساتھ گئے، آپ نے بھی حلف اٹھائے، اور میرے لیے حیران کن بات ہے آج پہلی دفعہ مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ 1999 میں وہ شرف مل گیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو باہر بھیجنے کے لیے۔ 2007 میں جب NRO ہوا تھا تو مشرف اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ ان تینوں کی مفاہمت ہوئی تھی، جس میں کہ بیرونی طاقتیں بھی شامل تھیں، تاکہ ان الیکشنز کے بعد جنرل مشرف کی پالیسیز کا تسلسل رکھا جائے۔ یہ بات ہم نے آن ریکارڈ کئی دفعہ کہی ہے۔ احسن، کیا یہ ریکارڈ پہ آپ نے نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ مل گیا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے کئی دفعہ وتھ ریزرویشن یہ بات کہی ہے کہ وہ الیکشن آزاد نہیں تھا، NRO کے تحت تھا، لیکن اس ملک میں ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کے لیے ہم اس عمل کو قبول کر رہے ہیں تاکہ جنرل مشرف سے اقتدار نکل کر جمہوریت کی طرف آگے چلیں۔ پنجاب کے عوام کی زندگی میں ایسی کون سی بنیادی تبدیلی آ گئی ہے جس کے بارے میں آپ دعوے سے کہہ سکیں کہ یہ دیکھیں فرق صاف ظاہر ہے؟ پہلی بات تو یہ ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، کوئی صوبائی حکومت ایک جزیرہ نہیں ہوتی۔ صوبائی حکومت اس میکرو اکنامک انوائرمنٹ کے اندر کام کرتی ہے جو معاشی پالیسیاں وفاق طے کرتی ہے۔ صوبائی حکومت کے پاس کتنے عہدے ہوتے ہیں؟ جی میں آپ سے کہوں نا، مہنگائی جو ہے اس کا قابو صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہے، جو ملک کے اندر بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، اس کا تعلق بڑی حد تک نیشنل اکنامک پالیسی میں
کی اپرچونٹی نہیں ہوتی ہے. جاب اپرچونٹیز جو ملک کی میکرو اکنامک انوائرمنٹ ہے، اگر آپ کی جی ڈی پی 2% پہ گرو کر رہی ہے، اگر آپ کے صوبے کو انتقامی طور پہ انرجی کے کرائسس کا نشانہ بنا دیا جائے، آپ کے صوبے کی گیس بند کر دی گئی، 2 سال سے زیادہ عمل ہو گیا ہے، آپ کے صوبے کی بجلی بند کر دی جائے، آپ کے صوبے کی صنعت کو سفوکیٹ کر دیا جائے، تو وہ صوبہ کہاں سے جابز کریٹ کرے گا؟ تو لیکن میں سمجھتا ہوں جو پنجاب کے اندر ہم نے تبدیلی دکھائی ہے، پہلی بار آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 2008 کے بعد کہ ایک ایسی حکومت ہے 2008 سے کہ دیگر صوبائی حکومتوں اور مرکز کے مقابلے میں کوئی کرپشن کا سکینڈل چیف منسٹر کے خلاف، کرپشن ہو گئی ہے منسٹر کے خلاف آڈٹ رپورٹ 2009-10 کو دیکھا جائے تو 8.5 ارب روپے کی کرپشن کی بات اس میں کی گئی ہے، جو پنجاب کے مختلف محکموں میں یہ کرپشن ہوئی ہے. نہیں، جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک آڈٹ کے اندر جہاں پر کوئی چیز پروسیس کے اندر پوری نہ کی گئی ہو تو آڈٹ پیرا لگ جاتا ہے. اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ پروسیجرل کوئی کمی تھی یا پیسوں کی خورد برد ہے. پنجاب کے اندر یہ پورا میڈیا گواہ ہے. مجھے بتائیے کون سا سکینڈل آیا؟ ہمارے مخالفین نے روٹی کا سکینڈل؟ روٹی کا کوئی سکینڈل نہیں ہے. وہ پیسہ جو ہے وہ غریب آدمی کے لیے استعمال کیا گیا کہ ایک غریب آدمی جو 1 روٹی کھاتا تھا وہ 2 روٹی کھا لے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں احسن اقبال کہ روٹی اسکیم کے اندر کوئی خود بد نہیں ہوئی، آپ کو ایک دن خیال آ گیا کہ اس آدمی کو جمعرات جمعے اور ہفتے کو 2 روٹی کھانی چاہیے اور آپ نے فیصلہ کر دیا اور اربوں روپیہ جمعرات جمعے ہفتے کی روٹی کے لیے دیا، اور اب وہی آدمی ہے جس کو اگلے دنوں کی روٹی نہیں مل رہی. ہاؤ ول یو جسٹیفائی؟ دیکھیں ہم نے کوشش کی کہ ایک غریب آدمی کو سستی روٹی ملے، لیکن وفاقی حکومت نے جو سوشل ویلفیئر کے یا جو پاورٹی ایلیویشن کے فنڈز ہیں وہ صوبوں کو دینے کی بجائے وہ سارے کے سارے فنڈز بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر جھونک دیے، اور جب وہ صوبوں کو پیسے نہیں دیے گئے تو اس کو جاری نہیں رکھا جا سکا. ایک ایسا صوبہ جس میں 59,054 سکول ہوں جن کی اکثریت بنیادی سہولتوں سے محروم ہو، وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنا کس حد تک دانشمندی ہے؟ افتخار صاحب، ایجوکیشن کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف یونیورسٹیز کو فنڈ کریں، پرائمری ایجوکیشن کو انڈر فنڈ کریں، یا پرائمری ایجوکیشن کو فنڈ کریں، ہائر ایجوکیشن کو بھول دیں. 65% کے پاس بجلی نہیں ہے، 17% کے پاس 4 دیواری نہیں ہے، 7,000 اسکولوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، 10,000 سرکاری اسکولوں میں پرائمری اور سیکنڈری دونوں میں لیٹرین نہیں ہے. اب بتائیں جہاں پہ ایک بچے کو کانسیپٹ ہی نہیں ہے لیٹرین کا، اور 85 سے آپ حکمران ہیں اس خطے کے اندر. ایجوکیشن کے اندر جو ہماری حکومت کی کارکردگی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مثالی ہے. پنجاب کے اندر رحیم یار خان سے لے کر اٹک تک 4,500 ہائی اسکولوں میں جہاں غریبوں کے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں کمپیوٹر لیبارٹریز بنائی گئیں، چونکہ تعلیم کا نیا پیراڈائم اب پین لٹریسی نہیں ہے، ڈیجیٹل لٹریسی ہے. ایک غریب مزدور کسان کے بچے بچی کو وہی کمپیوٹر مل رہا ہے جو بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے امیروں کو ملتا ہے. اسی طرح 60,000 سے زیادہ میرٹ کے اوپر ٹیچرز بھرتی کیے گئے ہیں. اور اگر ایک ٹیچر، میری بات سنیں نا، یہ اسکولوں کے وہ گیپس ہیں، جب تک آپ اسکولوں میں ٹیچرز معیاری میرٹ پر فراہم نہیں کریں گے، کیا کرو گے کہ اس کا جواب ہونا. یہ جو بہت ایک مسنگ فیسلٹیز آئی ہیں، یہ اس پڑھے لکھے پنجاب کا ورثہ ہے جس میں بہت زیادہ اشتہاری مہم چلائی گئی، لیکن ان اسکولوں کو نامکمل طور پہ بنا کے ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا ورثے میں. ہم نے ان کو بھی مکمل کر رہے ہیں. ان مسنگ فیسلٹیز کو مکمل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے ان نوجوانوں کو بلا دیں جو آج کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، جن کے لیے لیپ ٹاپ آج ایک اسی طرح کی ضرورت پڑ گیا جس طرح میٹرک کے ایک نوجوان کا کیلکولیٹر کے بغیر پڑھنا ناممکن ہو گیا ہے. لیپ ٹاپ از اے لرننگ ٹول ٹوڈے. کیا پرویز رائی نے اتنے اسکول بنا دیے جو آپ سے مینج نہیں ہو رہے؟ میں بریک سے جب واپس آؤں تو اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. وضاحت میں جانوں بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ سے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اتنے سارے محکمے اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے؟ جس کا بھی آپ کے خلاف جیتنے کا کوئی چانس ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ دوسروں سے رل گیا ہے. روٹی نہ ملنے پہ آج تک خودکشیاں رپورٹ نہیں ہیں، جبکہ آج تک کوئی بھی ایسی خودکشی نہیں ہے جو لیپ ٹاپ نہ ملنے پہ رپورٹ ہوئی ہوئی ہے. تحریک انصاف نے نون لیگ کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے. ویلکم بیک خواجہ. بات ہو رہی ہے احسن اقبال صاحب سے. احسن اقبال صاحب آئے ذرا دانش اسکولوں وغیرہ سے باہر نکلیں کیونکہ سن 85 سے بعد دانش اسکول اب آپ کو یاد ہے. لیٹس گو ٹو یور مینیفیسٹو. لیکن آپ نے بریک سے پہلے ایک بات کی تھی، اس کو میں جواب دے دوں. دیکھیے جو میں نے کہا تھا پچھلے 10 سالوں کے اندر
پڑھے لکھے پنجاب کے نام پہ جو ڈھانچے کھڑے کیے گئے وہ ہمیں ورثے میں ملے. کاش کے مکمل سکول دیے جاتے, اس کی وجہ سے ہمارا مسنگ فیسلٹیز کا پورٹ فولیو بہت بڑھ گیا. اور دانش سکول جو ہے اس میں صرف ایک جملہ کہوں گا, دیکھیے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسٹ ہے جو ایجوکیشن میں بنا, جس میں غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے, اچھا ہے برا ہے. چند ہزار غریبوں کے بچے بھی اگر ایچ ایس این کالج کی تعلیم حاصل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا بھلا ہی ہے, نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزیرے بنانے سے تبدیلیاں نہیں آتی. چلیں آپ کا منشور سر. لوکل باڈیز کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر صوبائی الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوں گے اور لوکل باڈیز کو خود مختار بنانے کے لیے آئینی تحفظ دیا جائے گا. لوکل باڈیز کو اپنی اسمبلیوں کے سامنے کورٹس آف لا کر کیے گا. کیا وجہ ہے کہ پنجاب حکومت لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں کروا سکتی؟ دیکھیے لوکل باڈیز کا جو الیکشن ہے, پہلی بات تو یہ کہ 31 دسمبر 2010 تک جنرل مشرف کے قانون کو آئینی تحفظ حاصل تھا جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ ان ٹچ رہا. جب 2010 تک اس کی پروٹیکشن ختم ہوئی تو پھر اس پر کام شروع کیا گیا, ایک کمیٹی بنائی گئی اور پنجاب نے اپنا لوکل گورنمنٹ لا جو ہے, آپ نے شاید پچھلے ماہ اخبار میں بھی پڑھا ہو, اس کی چیف منسٹر نے منظوری دے دی ہے, وہ پنجاب اسمبلی میں بل جا رہا ہے. اب اس میں جو ایک منٹ میری بات سنیے نا, اس میں 2-3 ایشوز انوالو ہیں. ایک اس میں ایشو انوالو ہے کہ پچھلے 15 سالوں کے اندر آپ کی آبادی میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں, ڈی لیمیٹیشن اس کی ہونی ہے جس کے لیے کام شروع ہو چکا ہے. ووٹرز لسٹ جو ہے اس کی تیاری کا عمل جاری ہے. اب تیسرا جو ایک اہم فیکٹر آ گیا ہے کہ کیا لوکل باڈیز کا الیکشن, جنرل الیکشن جب ہونے والے ہیں, جبکہ تمام پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ لوکل باڈیز جنرل الیکشن پر اثر انداز ہوتی ہیں, تو کیا لوکل باڈیز اس وقت کرا کے ان کو جنرل الیکشن میں ان کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چونکہ سی او ڈی کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ جب جنرل مشرف نے لوکل باڈیز جنرل الیکشن سے پہلے کرائی تھیں کہ ان لوکل باڈیز کو توڑا جائے تاکہ وہ جنرل الیکشن پر اثر انداز نہ ہو سکیں. یہ وہ ایشوز ہیں ان کے اندر انوالو ہیں. لوکل باڈیز الیکشن کروانے یا نہیں کروانے صاف ہم تو تیار ہیں, ہم تو چاہتے ہیں. کب کرواؤ گے؟ پی ایم ایل این از دا اونلی پارٹی جس نے اپنے پچھلے دونوں ادوار میں لوکل گورنمنٹس کی ہیں. کب کرواؤ گے؟ اس کے لیے ہم تیار ہیں, جو ہی اس کی ڈیلیمیٹیشن مکمل ہوتی ہے, ووٹرز لسٹ مکمل ہوتی ہے, اور اس کے بعد ہمیں ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے کہ کیا جنرل الیکشن سے پہلے ٹھیک ہے یا جنرل الیکشن کے بعد ٹھیک. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اتنے سارے محکمے اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اس وقت ملک کے معاشی حالات ہیں, اگر وہ ایک بڑی اگر وہ 70 بندوں کی فوج رکھیں وزراء کی, اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے. لیکن اگر انہوں نے اسمال گورنمنٹ سے ایک ایسی حکومت چلا رہے ہیں کہ جس کی کارکردگی آج ہمارے ناقدین بھی سمجھتے ہیں کہ تمام صوبوں کی حکومت سے اچھی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے فوج ظفر موج وزراء کی رکھنے کی بجائے سادگی کے ساتھ ایک چھوٹی حکومت کے ساتھ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. ایسا کیا آپ نہیں سمجھتے جو آپ نے کال دی کہ لوگ آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے, جب تعداد ان کی لاکھوں نہیں ہوئی تو آپ اب گھبرا گئے ہیں کہ کیا کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ایک عوامی احتجاج کا راستہ اپنایا اس کا ایک دباؤ پیدا ہو رہا ہے, لیکن ہمارے سامنے جو مشکلات درپیش ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ملک کی کچھ سیاسی قوتیں ہیں جنہوں نے اس حکومت کو آکسیجن دے رکھی ہے, جس میں ایم کیو ایم ہے, جس میں اے این پی ہے, جس میں کیو لیگ ہے, جس میں بالواسطہ جے یو آئی ایف بھی ان کو بیل آؤٹ دیتی ہے, جس میں بالواسطہ تحریک انصاف بھی حکومت کی مدد کرتی ہے اپوزیشن کو تقسیم کر کے. عمران خان ان کو مدد کر رہا ہے. ہم نے کئی بار یہ کہا ہے کہ اس وقت ملک کا مسئلہ یہ حکومت اور اس کی کرپشن ہے, اور اگر اس وقت کوئی اپوزیشن کو تقسیم کرتا ہے اور آپس میں اپوزیشن کا مقابلہ کراتا ہے تو اس کا فائدہ بالواسطہ حکومت کو پہنچتا ہے. لہٰذا اگر اس وقت تحریک انصاف بھی ہماری ان کوششوں میں ہمارا ساتھ دے اور ملک کے اندر وہ ساری قوتیں جو تبدیلی چاہتی ہیں مل کر تبدیلی کے لیے جدوجہد کریں تو ہم سب کی آواز مؤثر ہو جاتی ہے. عمران تو کہتا ہے استعفیٰ دو, باہر آؤ, میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں. دیکھیے یہی تو دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب وہی بات کرتے ہیں جو یوسف رضا گیلانی اور پیپلز پارٹی کی زبان بولتے ہیں. عمران اور یوسف رضا گیلانی اندر سے رلے ہوئے ہیں, مٹھائی بانٹے گی. جی اس وقت اندر سے ملے ہوئے ہیں, مٹھائی بانٹیں گے یہ جب مسلم لیگ نون استعفیٰ دے دے گی, چونکہ پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ مل جاتا ہے. وہ اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لائیں گے, اپنی مرضی کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں گے, اپنی مرضی کے قانون بنائیں گے, الیکشن کمیشن کے اختیارات ختم کریں گے. پیپلز پارٹی بھی وہی چاہتی ہے جو تحریک انصاف چاہتی ہے. اقبال, جس کا بھی آپ کے خلاف جیتنے کا کوئی چانس ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ دوسروں سے رل گیا ہے. نہیں, ہم سے ہمارے مقابلے یا وہ آپ کہتے ہیں
یا ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہتے، ہم تو آپ یہ نے کہتے کہا ہیں کہ دیکھیے آپ نے ایک مرتبہ نہیں، آپ نے افتخار، 20 مرتبہ ان کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ کہا. یہ تو جو غیر جانبدار پارٹی کے لوگ ناقدین کہتے ہیں ہیں، وہ سب بھی کہتے ہیں کہ کچھ فرشتوں کی وہاں پہ مدد حاصل تھی. چودھری نثار علی خان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب 2009 میں ججز بحال ہوئے اور نواز شریف صاحب کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی تو کچھ ایسی قوتیں تھیں ملکی سطح پہ اور غیر ملکی سطح پہ جو اس سے خوفزدہ ہیں کہ وہ وزیر اعظم جس نے اس ملک کو تمام دباؤ کا مقابلہ کر کے ایٹمی طاقت دی، اگر وہ دوبارہ غیر معمولی طاقت کے ساتھ برسر اقتدار آ گیا تو وہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا. اور اس کے مینڈیٹ کو سپلٹ کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کا الائنس فلوٹ کیا گیا، اس کے مینڈیٹ کو سپلٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی فلوٹ کی گئے، مذہبی جماعتوں کو فلوٹ کیا گیا، کئی اس میں فرنٹ کیے گئے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دفاع پاکستان جو ہے یہ بھی آپ کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی کے 35-32% سے زیادہ ووٹ نہیں ہیں. آپ کہہ چکے ہیں پہلے. The only way they can win is کہ اس 65% کو 2-3 ڈھیریوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ سازش ہو رہی ہے، ہنگ پارلیمنٹ لائی جائے. اور میں پاکستان کے عوام کو اپیل کروں گا، اگلے الیکشن میں اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ آئی تو وہ اس ملک کے لیے زہر ہوگی. لوگوں کا فرض ہے کہ ہمیں مینڈیٹ دیں تاکہ ہم اس ملک کی معیشت کو بدلیں. جیسے 97 میں ہمیں مینڈیٹ ملا تھا، ہم نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اب ہم اس کو ایک اقتصادی قوت بنائیں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف نے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف نے نون لیگ کو دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے، اور نون لیگ جب بات کر رہی ہے تو جماعت اسلامی کو بھی بھول گئی؟ نہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ نہیں ہے، دفاعی کونسل والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو بھی آپ برا کہیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تحریک انصاف نے ہمیں ڈیفینسو نہیں کیا، بلکہ تحریک انصاف کی وجہ سے لوگوں کے سامنے نئے ایشوز سامنے آئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ٹریک ریکارڈ ہے. ہم صرف چینج کی بات تقریروں میں یا ٹی وی شوز میں آ کے نہیں کرتے، ہم عمل کے اندر تبدیلی لا کے دکھاتے ہیں. میں آپ کو ایک منٹ افتخار صاحب، ایسا نہیں، آپ کا بیان ہے، آپ کا بیان ہے. ایک منٹ سنیے. آپ بھاولپور جائیے، اگر 4 سالوں میں تبدیلی نہیں آئی تو بتائیے. ڈیرہ غازی خان جائیے، لاہور میں جائیے، پنڈی میں جائیے، گجرانوالے میں جائیے، نارووال میں جائیے. 4 سالوں میں ہم نے تبدیلی لائے ہیں. ہم نے کمپیوٹر سکولوں میں دے کے غریب بچے کو ڈیجیٹل ایج میں لا کے تبدیلی لائے ہیں. ہم تبدیلی اس وقت بھی لائے تھے جب ہمیں 2-2 سال کے اقتدار ملے تھے، جب ٹیلی کام سیکٹر میں، فائنینشل سیکٹر میں موٹر ویز بنا کے، نئے ہوائی اڈے بنا کے، اور ساؤتھ ایشیا میں نئی اقتصادی اصلاحات لا کر جن کو انڈیا نے ہمیں فالو کیا، اور پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنا کے جب ساری دنیا ایک طرف کھڑی تھی، ہم نے تبدیلی لا کے دکھائی ہے. جب پاکستان کے حسب پاسپورٹ کا دنیا کے سامنے ایک وقار بنا تھا. احسن اقبال، اتنی اچھی آپ کا ماضی ہے تو آپ عمران خان کے اس دعوت کو کیوں نہیں قبول کر لیتے کہ شریف برادران اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر کر دیں؟ دیکھیے، شریف برادران اپنے تمام اثاثے 2007-8 میں ڈکلیئر کر چکے ہیں. عمران خان صاحب لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کچھ سٹیٹمنٹس دے کے. میرے ساتھ ایک پروگرام میں ایک دوسرے چینل کا تھا، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نواز شریف صاحب 5,000 نہیں بلکہ ان کا ذاتی انکم ٹیکس کئی لاکھ روپیہ ہے. اس کی ریکارڈنگ میں دے سکتا ہوں. اس کے بعد کئی دفعہ جلسوں میں جا کر انہوں نے یہ بات کی کہ نواز شریف 5,000 ٹیکس دیتا ہے، جھوٹ بولا انہوں نے. اسی طرح نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی شخص جو اس ملک میں انتخابی کاغذات داخل کراتا ہے وہ اپنے تمام اثاثے داخل کراتا ہے. عمران غلط کہہ رہا ہے. نواز شریف، شہباز شریف اپنے اثاثے ظاہر کر چکے ہیں. ہم نے انہیں یہ کہا کہ اگر آپ کو ان پہ شک ہے آئیے سپریم کورٹ میں بینچ بنواتے ہیں، ہم بھی آپ کے اثاثے پیش کرتے ہیں، آپ بھی پیش کریں. عمران خان کے اثاثے آپ پیش کریں گے؟ کبھی سامنے نہیں. عمران خان کے اثاثے ہیں جو آپ پیش کریں گے؟ بالکل پیش کریں گے. اس کے پاس ہے کیا؟ یہ تو جب سامنے آئیں گے پتہ چلے گا. تو ریمان ملک، آپ کہتے ہیں عمران خان کے اثاثے پیش کریں گے، ریمان ملک کہتا ہے وہ آپ کے اثاثے پیش کریں گے. پاکستان کی سیاست اثاثوں پہ رہ جائے گی میرا خیال ہے. اگلا سوال، آپ جب آمروں کے ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مطالبہ جنرل مشرف سے شروع ہو کر جنرل مشرف پہ ختم ہو جاتا ہے. کیا آئین شکن کے طور پہ آپ صرف جنرل مشرف کو ہی سمجھتے ہیں یا اس میں ایوب، یحییٰ اور ضیاء الحق کو بھی شامل کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ ملٹری ڈکٹیٹر جس نے آئین توڑا وہ آئین شکنی کا مرتکب ہوا، اور جو ماضی کے آئین ڈکٹیٹرز ہیں ان کے بھی علامتی ٹرائل ہونا چاہیے. اور جنرل مشرف آج اگر آئین کی پکڑ میں ہے تو اس کا کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، چونکہ ہم نے
ٹرائل 3 کرو گے نومبر کی ایمرجنسی کے لیے جو استثناء دینے کی سازش تھی حکومت میں اسے آگے ناکام ٹرائل بنایا کرو گے جی حکومت میں آگے ٹرائل کرو گے بالکل کریں گے ایسے ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آ کے ساری گفتگو کو جاری رہیں گے بعد حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں میرے ساتھ رہے گا روٹی نہ ملنے پہ آج تک خودکشیاں رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ آج تک کوئی بھی ایسی خودکشی نہیں ہے جو لیپ ٹاپ نہ ملنے پہ رپورٹ ہوئی ہوئی ہے کیا آپ اس دفعہ واقعی حکومت کو ہٹانے کے لیے سنجیدہ ہیں یا یہ صرف عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے آپ کے یہ اقدامات؟ Our country is suffering from the loan of $60 billion to IMF. Who's going to pay the loan? ساری فیسلٹیز صرف لاہور کے لیے ہیں راولپنڈی کی عوام کے لیے ان کا کوئی حق نہیں